تیسری بات جس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی کیسی ہے. گاؤں کی زندگی کے متعلق ہم سب سے پہلے قرآن کریم کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے انعامات گنانے شروع کیے. ان کے والدین ہجرت کر کے فلسطین سے مصر آ گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے. تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکال کے اللہ نے رہائی دی. کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، کیا انسانی حقوق کا خیال، کمال ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھائیو تم مجھے قتل کے لیے کنویں میں پھینک آئے تھے تو کنویں سے اللہ نے نجات دی. جیل سے تو کسی دن تو نکلنا ہوتا ہے، وہ جس طرح کنویں میں پھینک کے آئے تھے وہ تو نکلنا ہو ہی نہ سکتا. بھائیوں کا دل نہیں دکھایا، وہ بات ہی یاد نہیں دلائی جس سے دوسرے کے دل میں رنجش پیدا ہو. یہ ہے وہ چیز جو پچھلے جمعے کو ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ نائمۃ، آزمائشیں سو رہی ہوتی ہیں، امتحانات سو رہے ہوتے ہیں. لعن اللہ من ایقظا، خدا کی لعنت پڑے جو فتنوں کو بیدار کرے. خاندان جمع ہے، لوگ جمع ہیں، شادی کی بات ہے، خوشی ہے، عید پہ ملنے گئے، شرارتی طبیعتیں، دماغ بھئی آرام سے کھانا کھاؤ، بیٹھو، گپ شپ ہے، گھر چلے گئے، ختم ہوئی بات. اب اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنی ہے کہ تمہارا رویہ تو ایسے تھا، یہ سوٹ کس نے دیا ہے، بھئی تم لوگ تو بڑے غریب تھے، یہ گاڑی بیٹا کدھر سے لے آیا ہے. یہ ویسے باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن تمہارے بیٹے جو ہیں نا یہ ٹھیک، ضرورت کیا ہے، وہ باتیں گزر گئیں. والعیاذ باللہ اس فتنے کو کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ جن کی ذمہ داری ہے وہ جانیں. ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنتی بننا ہے. عمران خان ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، ہو گئی یار بات، چلی گئی. کیا پتہ ان لوگوں نے توبہ کر کے اللہ سے جنت میں اپنی سیٹ ریزرو کروا لی ہو مگر ہمارے دماغ سے شرارت نہ نکلی. کمال ہے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ نہیں کہا کہ بھائیو تم تو مجھے کنویں، اخرجنی من السجن، کہا اللہ نے جیل سے رہائی ہو گئی، اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ، اللہ نے بڑا کرم. وجاء بکم من البدو، اور بھائیو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کے یہاں لے آیا، یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے. تو گاؤں کی زندگی چھوڑ کر شہر کی طرف آنا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کے احسانات سے تعبیر فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر کی زندگی زیادہ اچھی. صاحب المعانی کو دیکھیے، انہوں نے اس پر ایک جگہ بحث کی ہے، یہی مقام ہے، اذ اخرجنی من السجن. اور پھر کہتے ہیں کہ البادیہ، گاؤں کو بادیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں البسیط من الارض، کھلی ہوئی زمین کو بادیہ کہتے ہیں. بدا کس چیز کا شروع کرنا، بدایت، کھلی ہوئی زمین جس کو دیکھنے میں کوئی تردد نہیں ہے. پھر وہ گاؤں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا. اور یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام شام اور اس کے ساتھ جو فلسطین کے گاؤں تھے وہاں رہا کرتے تھے. وَقَانُوا أَصْحَابَ إِبْلٍ، اور انہوں نے اونٹ پالے ہوئے تھے اور بکریاں پالی ہوئی تھی. زمخشری نے اپنی تفسیر میں کہا کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے مویشی رکھے ہوئے تھے اور یہ پوری مشقت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. يَنْتَقِلُونَ فِي الْمِيَاهِ، جہاں کہیں پانی کی اطلاع ملتی تھی وہاں چلے جاتے تھے. جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، جیسے جانوروں کے چرانے والے ہوتے ہیں. تو جہاں پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر پانی ہے، گھاس ہے،
تو جانوروں کو لے کے وہاں پر ہجرت کر جاتے تھے۔ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تحول الی البادیہ، نبوت جب انہیں ملی ہے تو پھر وہ گاؤں میں جا کر رہے ہیں، اس سے پہلے شہر میں تھے۔ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا مِّنَ الْبَادِيَةِ، اس لیے کہ کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ خدا نے کسی گاؤں میں کوئی رسول بھیجا۔ فلسطین گاؤں تھا، اس کے قریب گاؤں تھے۔ یعقوب علیہ السلام یہی اعتراض وہاں پہ اٹھتا ہے کہ گاؤں میں یہ لوگ بھیجے گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد، دادا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لم یبعث نبیا من البادیہ، گاؤں میں کبھی کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت لائیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی تھی، پھر وہ گاؤں میں تشریف لے گئے تھے رہنے کے لیے، اور وہاں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا جو کچھ کہ ہوا۔ وَلَهُ بِهَا مَسْجِدٌ تَحْتَ جَبَلِهَا، اور وہ جو پہاڑ ہے اس کے نیچے ابھی تک ان کی ایک مسجد قائم ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اخرجکم من البدو، اور تمہیں گاؤں سے لے آیا، تو بدأ القوم بدون اذا اتوا بدأ کما قال اغاروا غورا اذا اتوا الغور۔ یہ ساری لغت کی بحث ہے، اس کو چھوڑیں۔ تو قرآن کریم خود ترجیح دیتا ہے کہ شہروں میں رہا جائے، اور شہروں میں رہنے میں حکمت یہ ہے کہ علم اور اہل علم کی صحبت اور اہل علم سے تعلق، یہ چیزیں ساری واضح ہوتی ہیں۔ دوسرا مقام بھی قرآن کریم کا ہی ہے۔ یہ اب آپ گاؤں کی زندگی اور اس پہ اعتراض اور یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں نا، جس پہ گالیاں پڑی ہیں، تو یہ احساس نہیں ہوا کہ قرآن کریم میں کیا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا و نفاق، اور یہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ کفر اور منافقت میں بہت شدید ہوتے ہیں، پکے کافر اور پکے منافق۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اللہ نے جو اپنی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، یہ ہیں ہی اس طرح کے کہ خدا کے احکامات کو نہ جانے، علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے خدا نے کتنی شدید خبر لی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی تو او جی یہ مسئلے کا تو پتہ ہی نہیں، بھی کیوں نہیں پتا تھا تمہیں؟ یہ کفر کا جو پتہ ہی کیوں نہیں پتا؟ اسی لیے اب فقہ کی کتابوں کو دیکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ عید کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دیہاتی بھی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ تماشا کھڑا کر دیں گے کہ یہ کون سی نماز ہے تم شہروں میں پڑھتے ہو اور ہم دیہات میں نہیں پڑھتے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اور اسی لیے مغل بڑے بڑے بادشاہ جب کسی صاحب علم کو سزا دیتے تھے تو کہتے تھے حضرت فلاں گاؤں میں جا کے رہیے، نہ کتابیں ملیں نہ پڑھنے کو ملے، لے بھی جائیں لائبریری تو کب تک چلے گی، دیمک کھا جائے گی، اولاد جاہل ہو جائے گی، پڑھنے کے مواقع نہیں ہوں گے۔ اور اسی کی طرف دوسری طرف مغلوں نے یہ بندوبست کیا تھا کہ جہاں 32 بچے جمع ہو گئے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، کوئی مذہب ہے، 32 بچے جمع ہو گئے تو سرکار کہتی تھی خود بخود یہ تمہارا مدرسہ بن گیا اور تمہارے اس مدرسے میں پڑھائی کے لیے، پڑھنے کے لیے ہندوؤں کے شوالے میں جاؤ اور گردوارے میں جاؤ اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرو فارسی، اور مسلمانوں کے ہاں آؤ مساجد میں اور یہاں علماء تمہیں حساب سکھائیں گے، یا پھر اس کے برعکس ہوتا تھا۔ مسلمان بچے
ہندوؤں سے پڑھتے تھے، ہندو بچے مسلمانوں سے پڑھتے تھے، ساری ایک 32 بچے جہاں جمع ہو گئے، کلاس شروع ہو گئی، اور اس کے اساتذہ جو تھے انہوں نے تنخواہ کہاں سے پانی ہوتی تھی؟ گورنمنٹ مغل کہتے تھے کہ سارے سال میں جو عشر وصول ہو، جو باقی ٹیکس وصول ہو گاؤں کے، وہ گاؤں کا نمبردار جمع کرے اور سب کو دیتا رہے۔ ایچیسن کالج کے پرنسپل نے یہ رپورٹ پیش کی تھی ان کو، انگریزوں کو، اور کہا تھا یہ ایچیسن کالج کی رپورٹ جاؤ نا پھر پڑھو اس میں، انڈیا آفس لائبریری لندن میں، اب تو نیشنل لائبریری ہوگی۔ اس نے کہا پنجاب سے تعلیم اگر ختم کرنی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیں کہ تنخواہ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں لے آئیں۔ ٹیچر جائے گا، پہلے جو چیز وہ اپنے گاؤں میں ہی وصول کر لیتا تھا وہ جا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پنڈی میں مثلاً آئے گا، لاہور میں آئے گا، آنے جانے میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے، گھوڑوں کی سواری ہے، گدھوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بچے ایک ہفتہ نہیں پڑھیں گے تو 3 ہفتے بھی ان کی تعلیم کا سٹینڈرڈ گر جائے گا۔ ہوتے ہوتے پورا پنجاب برباد کر دیا انہوں نے۔ وہ ایک ٹرک تھی صرف کہ ایسے ہوتا ہے قوموں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العرب اشد کفرم و نفاقم واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم ومن العرب من یتخذ ما ينفق مغرما، اور یہ دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ ان سے لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس سے ٹیکس، چٹی، تاوان، بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور منتظر رہتے ہیں کہ جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں جہاد کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، ان پہ کوئی مصیبت آئے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے کہا یہ مصیبت تمہارے نصیب میں آئے۔ بد دعا دی خدا نے۔ یہ اللہ کو بد دعا دینے کا کیا مسئلہ ہے، یہ تفسیر میں آیا، ہم نے بھی بیان کیا ایک جگہ، واللہ سمیع علیم۔ اور پھر دیہاتیوں کی دوسری قسم بھی بیان کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں وہ بھی تمہیں ملیں گے، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آپ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، وہ خدا کیا قرب سمجھتے ہیں، انتہائی نیکی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وصلوات الرسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرتے ہیں پیسہ خرچ کر کے۔ الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھو ایسے دیہاتیوں کے میں بہت قریب۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان دیہات کے رہنے والے اچھے کردار کے لوگوں کو میں اپنی رحمت میں جگہ دوں گا۔ ان اللہ غفور، یہ نہیں فرمایا جنت میں جگہ دوں گا، فرمایا رحمت میں جگہ دوں گا، یعنی دنیا میں بھی خدا کی رحمتیں ان کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی۔